اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے ڈاکٹر KS بٹالوی کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے، ہم نے سورہ توبہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کیا ہوا ہے۔ آج کی آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 48۔ ملاحظہ فرمائیں، لَقَدِ ابْتَغَوْا فِتْنَةً مِّن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ۔ بلا شبہ یقیناً انہوں نے اس سے پہلے فتنہ ڈالنا چاہا اور تیرے لیے کئی معاملات الٹ پلٹ کیے، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ یہ بات واضح کی ہے کہ یہ فتنہ ڈالنا چاہتے تھے اور پہلے بھی یہ فتنہ ڈالتے رہے ہیں اور یہ ہمیشہ آئندہ بھی فتنہ ڈالنے والے ہی لوگ ہیں۔ انہوں نے فتنہ ڈالنا چاہا اور تیرے لیے کئی معاملات میں گڑبڑ کی، الٹ پلٹ کر دیے، یعنی غزوہ تبوک میں اور اس سے پہلے غزوہ حنین میں ان منافقین نے بہت سے مسائل پیدا کیے، بہت سی شرارتیں کیں، لوگوں کو گمراہ کیا اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اب بھی ان کا یہی حال تھا کہ یہ جنگ میں شامل ہوں گے، گھوڑے دوڑائیں گے، آگے پیچھے فتنہ کریں گے، مسلمانوں کو گمراہ کریں گے، مسلمانوں میں انتشار پیدا کریں گے اور اس طریقے سے مسلمانوں کو شکست ہوگی، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ مسلمان کو جنگ میں شکست نہیں دی جا سکتی، کیونکہ مسلمان ایمان کی قوت کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اور جب مسلمان ایمان کی قوت سے جہاد کرتا ہے تو اس کو شکست نہیں ہوتی، کیونکہ ایمان والے مسلمان کا صرف ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے، شہادت یا غازی۔ اگر جنگ میں لڑتے لڑتے مارا گیا تو شہید، اور اگر جنگ میں فتح یاب ہو گیا تو غازی۔ دونوں صورتوں میں اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی، اور یہی ٹارگٹ ہے مسلمان کا، ایمان والے کا، اس لیے ان کو شکست نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ حق آ گیا۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بات اور بھی واضح کر دی کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کیونکہ پچھلی آیت میں کہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ یہاں بھی یہی بات ہے کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا، اور یہ اللہ ہی کا حکم تھا کہ مسلمان جہاد کریں گے اور فتح یاب ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے یہ مسلمانوں کے لیے پہلے سے ہی خوشخبری تھی۔ حالانکہ یہ بات منافقین کو، مشرکین کو، کفار کو پسند نہیں تھی، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ مسلمان غالب ہوں، مسلمان فتح یاب ہوں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتے تھے کہ مسلمان غالب ہوں اور مسلمانوں کو فتح ہو، اور جس مسلمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوگی وہ کسی حال میں شکست نہیں کھائے گا، وہ فتح یاب ہوگا، وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ لَقَدِ ابْتَغَوْا فِتْنَةً مِّن قَبْلُ، اس آیت میں ان کے خبیث باطن اور مزید مکاریوں کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مکر و فریب کرنا ان کی پرانی عادت ہے۔ پہلے بھی مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی تدابیر کرتے رہے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو ان کے نہ چاہتے ہوئے غلبہ عطا فرمایا تو یہ بظاہر اسلام میں داخل ہو گئے، پھر بھی شرارتوں سے باز نہ آئے، جیسا کہ عبداللہ بن ابی منافق نے غزوہ احد کے دن عین میدان جنگ سے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر باہر آ گئے، لوٹ آئے میدان جنگ سے۔ یہ ہے منافقین کی چال، یہ ہے منافقین کی خباستیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا، مسجد زرار بنا کر مسلمانوں کے خلاف مورچہ تعمیر کیا۔ تبوک میں جانے پر بد دلی پھیلاتے رہے، واپسی پر جب موقع ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھپ کر حملہ آور ہونے سے بھی دریغ نہ کیا۔ یہ ان کافروں کی، منافقوں کی چالیں ہمیشہ سے رہی ہیں اور قیامت تک رہیں گی۔ آج بھی وہی چالیں، وہی منافقت، وہی شرارتیں مسلمانوں کے خلاف، طرح طرح کی شرارتیں وہ کر رہے ہیں اور مسلمان ان کے جال میں پھنس رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی خاص مدد سے مکہ فتح ہونے اور تبوک کی فتح کے بعد سارا عرب اسلام میں داخل ہو گیا اور یہ بے بسی سے ہاتھ ملتے رہ گئے۔ ناظرین، ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصی پیغام دیا ہے مسلمانوں کو وہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے جہاد کریں، اللہ کو اپنا مددگار، حامی اور ساتھی بناتے ہوئے، اللہ کی فتح اور نصرت کی دعا کرتے ہوئے میدان جنگ میں اتریں تو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور فتح نصیب ہوگی۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر دشمن کی تمام فوجیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں، دشمن کی تمام تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ سب سے بڑا مسبب الاسباب ہے۔ اور آج بھی ہمیں اللہ سے ہی توقع رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنی تابع داری کے لیے زندہ رکھے اور ایمان کے ساتھ ہماری موت ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔